اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے واقعات تو بیان کیے جاتے ہیں لیکن غایات کو بیان نہیں کیا جاتا. واقعات کا بیان کرنا، یہ میں پھر وضاحت کر رہا ہوں، بعض لوگ من پسند مطلب عبارتوں سے نکال لیتے ہیں. واقعات کا بیان کرنا یہ باعث حظ بھی ہے، باعث مزہ بھی ہے، کار ثواب بھی ہے، محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور محبت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ایک تو اس میں غلو نہ ہو. کیا چیز نہ ہو؟ غلو. غلو کیا ہے؟ کہ واقعے کو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے جس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہ پائی جائے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ پر ایسی بات میری جانب منسوب کر دی جو میں نے کہی نہیں ہے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یا یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اس لیے ان واقعات میں غلو نہ ہو. اہل کتاب کو بھی منع کیا گیا، وہ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور صفات کے بارے میں جب بیان کرتے تھے تو غلو کا شکار ہوتے تھے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اہل کتاب تم دین میں غلو مت کرو، اور اس غلو کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. وہ انبیاء کو اور صلحاء کو خدائی صفات سے متصف کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ کی ذات میں بہت بڑی گستاخی ہے. اس لیے انبیاء کی ایسی شان بیان کرنا جس میں اللہ پاک کی ذات کو انبیاء کا محتاج بنا کر پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں ان کو شریک بنا لیتے ہیں. یہ ہے غلو. اور یہ غلو کب آتا ہے؟ جب عقیدت اور محبت میں افراط ہو جائے. حد ہے ہر چیز کی، حد ہے ہر چیز کی. محبت ایک بہت بڑی اچھی صفت ہے. انبیاء اور اولیاء سے محبت کا ہونا یہ بہت بڑی صفت ہے. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اور اگر یہ بالکل مٹ جائے تو آدمی گستاخی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ حد سے بڑھ جائے تو آدمی شرک کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو صفات محمودہ ہوتی ہیں نا، ان کو بھی اعتدال کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے. حتیٰ کہ حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرکز نے لکھا ہے تقویٰ بہت بڑی صفت ہے، سارے دین کا خلاصہ سمجھیں وہ تقویٰ ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے
کہ اس میں بھی افراط اور تفریط ہو جاتا، آدمی تقوی کلاب کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ اچھی صفت ہے لیکن اس میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ تقوی کلاب کیا ہے؟ یہ مکروہات سے اپنے کو بچائے گا اور حرام میں اپنے کو ڈالے گا۔ جیسے کتا اپنی ٹانگ پیشاب سے تو بچاتا ہے لیکن اپنے منہ کو گندگی میں مارتا ہے۔ اب تقوی کتنی اچھی صفت ہے لیکن اس میں بھی اعتدال نہیں ہے تو یہ صفت محمود بھی صفت مذموم بن جاتی۔ مکروہات سے اپنے کو بچائے گا اور حرام میں اپنے کو ڈالے گا، یا اس کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جس پر شریعت نے گناہ ہونے کا اطلاق ہی نہیں کیا ہے اس میں بھی یہ سختی کرے گا۔ اور اس میں بھی جبر کرے گا۔ راستے پر جاتے ہوئے اس کو ایک دانہ مل گیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے مکی یا گندم کا، ارے یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ اور فقہا بھی فرماتے ہیں کہ کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو یہ کر رہا ہے تو درے سے اس کی خبر لو، بظاہر کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کسی کا گرا ہوا دانہ ہے اور وہ اس کو پہنچا رہا ہے، اور حضرات فقہا کیا کہتے ہیں؟ درے سے اس کی خبر لو۔ وجہ یہ ہے کہ وہ حکیم ہے اور ان کی نظر انجام پر پڑتی ہے کہ عام لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو اس کو دین کا رول ماڈل سمجھیں گے، اور پھر یہ تصور بھی ان کے ذہن میں آئے گا کہ اگر دین اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بھی سختی کر رہا ہے تو یہ کام تو ہم سے ہونے کا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ دین میں آنے سے اس کی وجہ سے رک جائیں گے۔ اس لیے معمولی معمولی چیزوں پر جن پر شریعت نے کوئی تعرض نہیں کیا ہے تو ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ مستحبات بھی اگر کسی سے ترک ہو جائیں تو اس پر بھی کفر کے فتوے لگانا شروع کر دے، تو یہ چیزیں اس بڑی صفت کو بھی، صفت محمود کو بھی صفت مذموم بنا دیتی۔ ایسے ہی جب محبت کے اندر غلو ہوتا ہے تو یہود اس بیماری کا شکار ہو گئے، نصارہ اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ ہوتے ہوتے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور یہ محبت کے اندر غلو کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، کیونکہ یہ غلو جا کر اللہ کی شان میں گستاخی کا موجب بنتا ہے کہ مخلوق کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جائے۔ خالق کے لیے اولاد کا ہونا یہ عیب ہے، اور باپ کے لیے اولاد کا نہ ہونا عیب ہے۔ اس لیے یہ محبت میں غلو کا شاخسانہ ہے۔ یہاں بھی ایک صاحب نعت کے عنوان سے انہوں نے باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا، مسجد کے ممبر سے یہ آواز سنی گئی، اور یہ سمجھ رہے کہ حضور کے ساتھ محبت کے ترانے گائے جا رہے، لیکن یہ غلو ہے
اور یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. یہ اوتار کا عقیدہ اس کے اندر جو ہندوؤں میں ہوتا ہے وہ اود کر آتا ہے. تو ایسی نعتیں پڑھنا جس میں شرک کی آمیزش ہو اور ایسی نعتیں سننا جس میں شرک کی آمیزش ہو یہ جائز نہیں ہے، یہ غلو ہے. وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. الیاذ باللہ. جو اوپر تھا تو وہ خدا تھا، نیچے آئے تو کیا بن گیا؟ مصطفیٰ. ان اللہ ثالث الثلاثہ میں اور اس عقیدے میں کیا فرق ہے؟ کیا کہا نصارہ نے؟ خدا تین میں سے تیسرا ہے. جبرائیل، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں. علادہ ہو جائے تو اس سے مریم، عیسیٰ اور جبرائیل بن جاتے ہیں. اکٹھے ہو جائیں ان سے خدا بن جاتا. اور یہاں کیا کہا جا رہا؟ جب اوپر تھا وہ خدا تھا، نیچے آئے مصطفیٰ بن گئے. یہ حضور کی شان میں بڑی گستاخی ہے. شان کی بلندی بیان کرو لیکن اللہ کی شان میں گستاخی کا پہلو نہ نکلو. یہی بات حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. اس سے اونچی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا جو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، لیکن وہ اعتدال کے ساتھ ہے، شریعت کی روشنی میں ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کی بڑائی اور اونچائی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی ہے. اس لیے بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس مہینے میں عمومی طور پر واقعات ولادت کا بیان کیا جانا یہ ہمارے ہاں ایک عام دستور ہے. اب ان واقعات کا بیان کرنا، ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مطلق کیا ہو اس کو مقید نہ کرو، جس کو مطلق کیا اس کو مقید نہ کرو. کہ یہ واقعات اسی مہینے کے ساتھ مختص کر دیے جائیں اور جو واقعات بیان نہ کرے اس پر گستاخی کے لیبل لگا دیے جائیں، اور جو بیان کرے وہ غلو کے ساتھ ہو، تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو کیا کہا کہ واقعات کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں غلو نہ ہو. ہاں، واقعات کا بیان کرنا یہ باعث ثواب بھی ہے، باعث حظ بھی ہے، محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور محبت کے اظہار کا ذریعہ بھی.